بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پڑوسیوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس سے لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب جو کہ سعودی عرب میں کپڑا خریدنے ایک دکان میں گئے، اور وہاں جا کر دکاندار سے کہا کہ مجھے کپڑا دکھائیں۔ دکاندار نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ ان کو کپڑے دکھانا شروع کیے۔ بالآخر ان کو کپڑا جو ہے وہ پسند آ گیا، تو دکاندار سے انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو دکاندار نے اس کی قیمت ان کو بتا دی۔ تو انہوں نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ کپڑا اتنے گز کاٹ دیجئے۔ اس پر دکاندار نے تھوڑا سا رکا اور پھر کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اگر آپ کو یہی کپڑا پسند ہے تو میری جو برابر والی دکان ہے وہاں سے جا کر لے لیجئے۔ تو اس آدمی نے اس دکاندار سے کہا کہ بھائی مجھے آپ کی دکان سے یہ کپڑا پسند آیا ہے، بس آپ مجھے یہ کپڑا دے دیجئے۔ تو دکاندار نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو یہ کپڑا نہیں دے سکتا، جو یہ کپڑا آپ کو پسند آیا ہے یہی کپڑا میرے برابر والی دکان میں بھی ہے، آپ وہاں سے سیم کپڑا لے لیں اور اسی ریٹ پہ لے لیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے اس دکاندار سے کہا کہ بھائی میں اس دکان پر کیوں جاؤں، میں تو آپ کی دکان پر آیا ہوں، اب میں جا کر اس دکان پہ جا کے کیوں لوں، میرا معاملہ تو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا کے کیوں لیں، بس میں کہہ رہا ہوں آپ وہاں سے جا کر لے لیں، وہاں پہ بھی یہی کپڑا موجود ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دکاندار سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں۔ تو دکاندار نے بتانے سے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اصرار کرتا رہا کہ آپ بتائیں، تو دکاندار نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ صبح سے ہی میری دکان پر کافی رش لگا ہوا ہے اور میری اچھی خاصی بکری ہو چکی ہے، اور میرا آج کا جو کام ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن جو میرے برابر والی دکان ہے وہاں پہ صبح سے کوئی کام نہیں ہوا۔ اگر آپ وہاں سے جا کر لے لیں گے تو اس بیچارے کا بھلا ہو جائے گا، اور آپ کو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ وہاں سے لے لیجئے۔ تو یہ تھا اسلامی معاشرہ جو کہ مسلمانوں میں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمارے بازار جو کہ کسی زمانے میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنائے جاتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے، اس کے اندر سے بھی یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب کہیں میں نے تو یہ بات نہیں سنی کبھی، نہ کوئی دیکھی خود سے کہ ہمارے بازاروں میں اس طرح کی بھائی چارگی، اس طرح کا پیار محبت اور الفت ہو کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور خیال رکھا جائے کہ آج اگر میری سیل زیادہ ہو گئی ہے اور میرے بھائی کی جو کہ وہی چیز بیچ رہا ہے جو میں بیچ رہا ہوں اس کی آج سیل نہیں ہوئی، تو میں اپنا کسٹمر کو وہاں پہ بھیج دوں اور بولوں کہ بھائی آپ وہاں سے خرید لیں، آپ کو بھی وہیں سے وہ چیز مل جائے گی جو یہاں سے آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں وہی ہمارے پڑوسی ہیں، اور جو ہمارے بازاروں میں، ہماری دکان کے آس پاس، ہماری فیکٹریوں کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم نے ان کا بھی اسی طرح خیال کرنا ہے جیسے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے گھر کے آس پاس رہنے والوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی معاشرہ واپس سے ہم قائم کرنے کی ہمت کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور جیسے ہماری تاریخ کا جو ہمارا حصہ رہا ہے، ہمارے بڑے جس طرح سے کام کیا کرتے تھے، جس طرح کا معاشرہ اچھا قائم تھا، ویسے ہی ہمیں بھی پھر سے اس معاشرے کو واپس سے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔